ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ ہے جی آیت نمبر 53 قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت۔ گناہ گاروں کو، زیادتیاں کیے ہوئوں کو اللہ کیسے پیار اور محبت سے بچاتے ہیں، اور اگر اگلی بھی 2 آیتیں ساتھ جوڑ لیں 55 تک تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں نہ تو خود اپنی ہدایت سے مایوس ہونے والا بنائے اور نہ بیچارے لڑکتے پڑکتے ہدایت کی طرف آنے والوں کو ہم مایوس کر دیں۔ آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور یہ انداز بڑا اچھوتا ہے، بہت کم ہے قرآن پاک میں یہ انداز۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے سیکرز آف دی گائیڈنس کے لیے پیغام۔ کتنے دن سے لڑکتے پڑکتے سن ہی رہے تھے، اللہ نے آج پکار لیا آپ کو، آپ کا ہاتھ تھام لیا اللہ نے۔ کیا ہو میں تمہیں بتاؤں کہ تم میری نظروں میں کتنے پیارے ہو۔ یا عبادی کہا، گناہ والوں کو پکارا، نیکیوں والوں کو نہیں بلایا۔ یہ نہیں کہا کہ قل یا عبادی الذین اتقوا الذین صلوا، نماز پڑھی۔ اعلان ہے کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو۔ کرنا کیا ہے؟ یہ کام ہے، انیبوا الی ربکم، پھر واسلموا، اور اس کے حکم برداری کرتے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے اب تم نے اس دور قرآن کے بعد، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ سچی پکی توبہ کے بعد سب گناہ معاف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے، یعنی اپنے گناہوں کا سوچ کے جو ماتھے پہ پسینہ آیا نا شرم کے مارے، اللہ نے ان کو موتی سمجھ کے رکھ لیا ہے۔ کل اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ دینے والا ہے۔